السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کا سب سے بڑا عمل، 10 محرم الحرام کی سب سے بڑی عبادت وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بڑا تعظیم کا دن ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون کو غرق کیا۔ تو اس خوشی میں اور حضرت موسیٰ کی تعظیم میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے اللہ حضرت موسیٰ تو سب سے زیادہ ہم قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ 10 محرم کا یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں اور یہ ہمارا روزہ رکھنا ان کے روزے رکھنے کے موافق ہو رہا، ہمارا دین اور ان کا دین الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، یا تو 9 محرم کا روزہ رکھو یا 11 محرم کا، 10 کے ساتھ، عاشورے کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمَ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، رواہ مسلم۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان میں سے ایک چیز ہے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ بھی ہے، اس لیے اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اور یہ محرم الحرام کا سب سے بڑا عمل ہے روزہ رکھنا۔